أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سید منیب حسن بخاری کا سلام ہو۔ تو آج کی جو خوبصورت صورت ہے وہ سورۃ الفلق کی ہے۔ اس کا کچھ انداز اور کچھ آپ کے ساتھ تعارف یوں پیش کرتا ہوں کہ سورۃ الفلق میں فلق کا مطلب یہ ہے صبح کا پھٹنا یا اندھیرے کو چیر کر روشنی کا نکلنا۔ قرآن کی سورہ فلق صرف 5 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر پوری انسانی زندگی کے ڈر، فتنے، حسد، اندھیرے اور روحانی جنگ کا علاج چھپا ہوا ہے۔ یہ سورہ جو کہ سورہ فلق ہے انسان کو اللہ کی طرف لوٹنا سکھاتی ہے۔ اس وقت بھی جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں تب بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا جو ساتھ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور وہ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا اپنے بندے کو۔ اس کے بعد میں آپ سب کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا کہ اس میں ہمارے پاس ایک گہرا پیغام جو ہے سورہ فلق وہ بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کتنا بھی غم ہو، کتنا بھی تکلیف کا مرحلہ ہو، کتنے بھی پریشانی ہو، تنہائی ہو، مشکل ہو، اللہ اسے اس اندھیرے کو چیر کر روشنی لا سکتا ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال قادر مطلق ہے، کل شیء قدیر ہے، غالب حکمت والا ہے، تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات یاد رکھیے کہ جس رب نے ہر روز اندھیری رات کو روشن صبح میں بدلنا ہے وہ تمہاری پریشانی کو بھی سکون میں بدل سکتا ہے۔ اب اس کی پہلی آیت کا مفہوم اور ترجمہ ہم سیکھیں گے۔ وہ یوں ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ مطلب کہ اللہ نے اعوذ کا لفظ استعمال کروایا، یعنی کہ میں بھاگ کر اللہ کی طرف آتا ہوں۔ یہ ایک انسان سے مخاطب ہے اور انسان یہ کہہ رہا ہے۔ ویسے تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر یہ آیت نازل کی اور ان سے مخاطب ہو کے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کہیں کہ میں بھاگ کر اللہ کی طرف آتا ہوں۔ یہ صرف زبان کے الفاظ نہیں، یہ ٹوٹے ہوئے دل کی پکار ہے۔ اس کے بعد ہمیں کیا اس میں موضوع میں مفہوم ملتا ہے اس کا کہ جیسے ہی جب انسان دنیا سے تھک جاتا ہے، لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اپنے بدل جاتے ہیں، ڈر پیچھا نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، اور نظر اور حسد تنگ کرتا رہتا ہے، تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ نے رب فرمایا، یعنی رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، سنبھالتا ہے، تربیت دیتا ہے، گرنے پر اٹھاتا ہے اور ٹوٹنے پر جوڑتا ہے۔ تم صرف کسی طاقتور ہستی کی نہیں بلکہ اس رب کی پناہ میں جا رہے ہو جو تم سے محبت کرتا ہے۔ دوسری آیت یوں ہے کہ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ دنیا میں ہر چیز خوبصورت نظر آ سکتی ہے لیکن ہر چیز ہمیشہ خیر نہیں ہوتی۔ مطلب کہ کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ انسان کے لیے شر بن جاتا ہے، زبان تیر بن جاتی ہے، محبت عذاب بن جاتی ہے اور دولت فتنہ بن جاتی ہے۔ اللہ یہاں ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہر شر کا اصلی علاج اللہ کی پناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری آیت میں ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ رات صرف وقت کا نام نہیں بلکہ قرآن مجید میں رات کبھی کبھی ڈر، تنہائی اور وسوسوں کا ایک نام ہے اور روحانی اندھیروں کی علامت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ رات کو روتے ہیں اور پریشانی میں سو نہیں پاتے اور بے چینی اور بے قراری اور
بے وجہ کا سوچنا اور یہ سب چیزوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ ان سب کو سکھا رہے ہیں کہ جب اندھیرا گہرا ہو جائے تو رب الفلق کو پکارو۔ اس کے بعد چوتھی آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گراہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے۔ گراہوں میں کا کیا مطلب ہے؟ گراہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے مطلب کہ جادو، حسد اور چھپی ہوئی بری طاقتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان حاسدوں سے، اس قسم کے حسد سے ہمیں بچا۔ اسلام ہمیں ڈرانا نہیں سکھاتا، نہ ہی ہمیں ڈرنا سکھاتا ہے، بلکہ اسلام ہمیں اللہ پر یقین کرنا سکھاتا ہے۔ آج بھی حسد اور بہت زیادہ بری نظریں، دلوں کی نفرتیں انسان کو متاثر کرتی ہیں، لیکن اللہ نے علاج بھی دیا ہے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور اللہ کا ذکر۔ ٹھیک ہے، اس کی آخری آیت ہم اس طرح سمجھیں گے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد بہت خطرناک بیماری ہے۔ حسد کرنے والا تمہاری خوشی برباد کر دیتا ہے، تمہاری خوشی برداشت کر ہی نہیں سکتا، تمہاری کامیابی سے جلتا ہے، اور کبھی کبھی چھپ کر دعا کرتے ہیں کہ تم گر جاؤ، تم کبھی کامیاب نہ ہو پاؤ۔ لیکن اللہ نے مومن کو یہ نہیں سکھایا تم بھی نفرت کرو، بلکہ اللہ نے یہ سکھایا میرے پاس آؤ، میں تمہیں حفاظت کروں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ یہ مومن کی عزت ہے، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ ہی سے ڈرتا ہے۔ سورۃ الفلق کا روحانی پیغام ہمیں یہ ہے کہ ہم ہر مشکل کا سہارا اللہ ہی کو مانیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کی دوسری آیت کا یہ ہے کہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا۔ تیسری آیت کا یہ ہے معنی کہ ہر شر نظر نہیں آتا لیکن وہ ہوتا ہے، اس سے بھی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ چوتھی آیت میں ہے کہ حسد سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سامنے سے نظر نہیں آتا، یہ لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے، ایک گہرے کنویں کی طرح۔ اور آخری آیت میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی پناہ سب سے بڑی حفاظت ہے۔ دنیا کی تمام حفاظتوں میں سے سب سے مضبوط اور سب سے بڑی حفاظت اللہ ہی کی پناہ ہے۔ ہمیں صرف اللہ ہی کی پناہ لینی چاہیے اور کسی کی پناہ نہیں لینی چاہیے۔ حضور اکرم سرور کونین تاجدار حرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح اور شام سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے تھے۔ سونے سے پہلے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن صرف فزیکل نہیں بلکہ اسپرچول پروٹیکشن بھی لیتا ہے۔ آج کے زمانے میں اس سورہ کی اہمیت کیا ہے؟ آج انسان بہت زیادہ پریشانی، انگزائٹی، ڈپریشن، جیلس اور ٹاکسک لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا کی کمپیریزن کو دیکھیں اور دل کے سکون کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ سورہ فلق ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کو کہتی ہے، اور اس کے علاوہ جب بندہ سچے دل سے یہ سورہ پڑھتا ہے دل ہلکا ہوتا ہے، ڈر کم ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کی قربت محسوس ہوتی ہے۔ اس کو میں اختتام اس طرح کروں گا کہ سورہ فلق ایک مومن کو یہ یقین دیتی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، بلکہ تمہارا رب اندھیروں کو چیر کر روشنی لانے والا ہے۔ لوگ حسد کر سکتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اور جب بندہ دل سے کہتا ہے اعوذ برب الفلق، تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ دنیا کے ڈروں سے بھاگ کر میں تیری پناہ میں آ گیا ہوں، میری حفاظت فرما۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس موضوع کا، اس ویڈیو کا ترجمہ، تفصیل اور واقعات کی روشنی میں ایک اچھی رہنمائی کا سبب بنا ہوگا، اور یہ سبق ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی لانا چاہیے اور اللہ ہی کی پناہ مانگنی چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو اس سے سبق اندوز ہوئے ہوں گے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔